حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کر لو اور برائیوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو فنا کر دو۔ ہر کام کے لیے انسان کو جس حد تک اس نے قدرت دی ہے اسے تدبیر کرنی چاہیے، پھر کامیابی کی امید خدا سے وابستہ کر لینی چاہیے۔ اللہ کی قسم، وہ گناہ جس میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی ضرورت پڑے گی اس نیکی سے اچھا ہے جس سے تو لوگوں میں فخر محسوس کرے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ مخلوق کے ضرر سے بچا رہتا ہے۔ لغو باتیں گمراہی کی دلیل ہیں اور غافل نہ ہونا حقیقت وفا کی نشانی ہے۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ بخیل مسلمان اور ناپسند گناہگار سخی ہے۔ خلق سے دور اور خالق سے قریب ہونا دنیا کے مصائب کی دوا ہے۔ بارگاہ خداوندی وہاں ہے جہاں تمہارا وجود باقی نہ رہے۔ تواضع یہ ہے کہ جب کسی سے ملو اسے اپنے سے بہتر جانو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا عام مسلمان۔ ظاہری شرک بتوں کی پوجا اور باطنی شرک مخلوق پر بھروسہ کرنا ہے۔ انسان خدا کا بندہ رہتا ہے جب تک وہ نوکر نہ رکھے۔ کوئی بندہ آئندہ کے لیے حکم نہیں لگا سکتا مگر دعویٰ کرے، اس کی فصیحت ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ جو کوشش سے حق کو پہنچنے کا گمان کرے بے حد رنج میں پڑتا ہے، اور جو بغیر سعی کے اس منزل پر پہنچنے کا خیال رکھے وہ بے انتہا تمنا میں پڑتا ہے۔ وقت چونکہ سب سے زیادہ پیش قیمت چیز ہے، لہٰذا اسے سب سے پیش قیمت چیز ہی صرف کرنا چاہیے، اور یہ مشغولیت یعنی ماضی اور مستقبل کے درمیان یعنی وقت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اعلیٰ رتبے کو حاصل کرنے کے لیے انتھک جد و جہد لازم ہے۔ سورج آگ کی طرح دہکتا نکلتا ہے، دوسری گھڑی ڈلنے لگتا ہے۔ شیطان ایک لطیف طریقے سے انسان کو فریب دیتا ہے، اور وہ بچوں کی صحبت کی مانند ہے۔ جس طرح بچے پاگلوں کے پیچھے بلا سوچے سمجھے چل پڑتے ہیں۔ بھرے پیٹ کی حالت میں حکمت کی باتیں یاد نہیں رہتی اور عقل متغیر ہو جاتی ہے، اور نیز خلقت پر شفقت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ بھرے پیٹ بندے کو دوسروں کی بھوک کا احساس نہیں رہتا۔ اپنے علم کو صرف اللہ کے لیے حاصل کرو اور خلقت سے کسی بات کا لالچ نہ رکھ، یہی علم سب سے بہتر ہے۔ جو شخص اپنی زبان کو اللہ کی مخلوق کے خلاف بند کر لیتا ہے، اللہ اپنی مخلوق کی زبان اس کے خلاف بات کہنے پر بند کر دیتا ہے۔ ہمیشہ ذکر پر کاربند رہنے سے دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے جو صرف صاحب نظر کو نظر آتا ہے۔ اللہ کے راستے میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو نہ آگے دیکھے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں دیکھے، بلکہ خود کو فنا کرتا چلا جائے۔ ہمیشہ اپنے جسم اور ذہن کو پاک رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ خدا پاک ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تیری پاکیزگی کی بنا پر تیرا دوست بن جائے۔ اسے حقیقی راحت نہیں مل سکتی جو دولت کا پجاری ہو۔ دنیا کا لفظ دانائیت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں خواری، ذلت، کمینگی۔ اسی سے اندازہ لگا لو دنیا کیا چیز ہے۔ اپنی آنکھ کو سب کی طرف سے بند کر لے، خاص طور پر بری نگاہ سے کبھی مت دیکھ۔ محبت ایسی چیز نہیں جو بتائی جائے یا سکھائی جائے۔ جو بندہ نیک کام اس مقصد کے لیے کرے
کہ ثواب حاصل کر سکے تو وہ تاجر ہے، اور جو جہنم کے ڈر سے کرتا ہے وہ غلام ہے، اور جو اللہ کے واسطے کرتا ہے وہ احرار ہے۔ گناہگار آدمی کے ساتھ رہنا ایسا ہے جیسے گناہ پر راضی ہونا، اور گناہ پر راضی ہونا گناہ کرنے کے برابر ہے۔ ایک ہدایت یافتہ دانا کی دوستی میرے نزدیک اس بات سے بہتر ہے کہ 70 سال ایسی دوستی کے بغیر عبادت کی جائے۔ زیادہ کھانے سے نفس قوی ہوتا ہے اور عبادت الہی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ درویشوں کو تواضع کی نظر سے دیکھ، نہ کہ غرور اور تکبر کی نظر سے۔ عورتوں کو شفقت کی نظر سے دیکھو، شہوت کی نظر سے نہیں۔ دنیا میں کسی سے دشمنی نہ کرو، کیونکہ اس سے زیادہ سخت شے اور کوئی نہیں ہے۔ نیکوں کی لڑائی خواہشات اور امید سے ہوتی ہے، اور تائبوں کی گناہ سے۔ جو خود کو آگ سے بچانا چاہتا ہے اسے اپنی تمام آرزوئیں اور خواہشات چھوڑ دینا ضروری ہے۔ خدا کی نافرمانی ایک نہ ایک دن برے انجام کا باعث بنے گی، اس لیے نافرمانی چھوڑ کر اطاعت کا راستہ اختیار کر۔ درگزر کرنے کے برابر کوئی بردباری نہیں، اور بخل کے برابر کوئی عیب داری نہیں۔ جب تو کوئی نقصان اور قصور کرے تو اس کے پاس عذر بیان کر، اور جب کوئی بندہ تیرا نقصان کرے تو اسے معاف کر دے۔ اچھا وقت وہ ہے کہ تو وساوس نفس سے امن میں ہو اور لوگ تیری بدگمانی سے محفوظ ہوں۔ کوئی رد کرے یا قبول کرے، تو اللہ کی رضا کی خاطر خدمت خلق میں مصروف رہے۔ اپنے دل کے دکھ صرف کسی اللہ کے بندے کے سامنے بیان کر تاکہ تیرے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ اگر عام لوگوں میں سنائے گا تو لوگ مذاق کریں گے۔ کام کے ساتھ توکل کرنا بہتر ہے بنسبت خلوت کے جس میں کوئی کسب نہ ہو۔ جو آدمی گزشتہ اوقات میں مشغول ہو جس میں کچھ فائدہ نہیں، تو نگد وقت اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے جس میں بہت نقصان ہے۔ طالب حق عورت کا مرشد اس کا شوہر ہے، پھر چاہے اس کا شوہر خود طالب حق ہی کیوں نہ ہو۔ علم نر اور عمل مادہ، دین اور دنیا کے کام ان کے ملنے سے ہوتے ہیں۔ ایسی زبان میں بات کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو ذلت اور گمراہی کی علامت ہے۔ جو بھی ہمیں اللہ پاک کے نام پر دھوکہ دے گا ہم اس کا دھوکہ کھا لیں گے۔ مادہ خرگوش کے تھوڑے بال کاٹ کر گنجے سر پر مسل دیجیے، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہوتا ہے، اور وہ جس کو محبوب بنا لے اس پر خیر کے دروازے کھول کر شر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جب تک اپنا قیمتی مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے اس وقت تک انسان اللہ کی محبت کا دعوے دار نہیں بن سکتا۔ اپنے سر کو صرف اللہ کے آگے جھکا، اپنے کان سے صرف اللہ کا ذکر سنو، اپنی زبان سے صرف اس کا ذکر کرو، اور اپنے دل میں صرف اس کی محبت ڈالو، اس سے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جو انسان اللہ کی راہ پر چلتا ہے ایک نہ ایک دن دشمن بھی جھک کر اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ دل اداس ہو تو دریا کی سیر کرو، کیونکہ دریا کو دیکھ کر دل سکون پاتا ہے اور خدا کی یاد آتی ہے۔ جو خدا کی نعمتیں کھائے اور پھر وہ اسی کے گن گائے تو وہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو فجر کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت 41 مرتبہ پڑھ لو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ 90 لاکھ خرچ کرو تب بھی یہ فائدہ نہ ہوگا۔ ایسا معجزہ ہوگا
سارے رشتہ دار حیران رہ جائیں گے۔ جو وقت تیرے ہاتھ میں ہے اس میں یاد الہی سے کبھی غافل نہ ہو، کیونکہ وہ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آ پائے گا۔ صحت قائم رکھنے کے لیے ضرورت کے مطابق کھا، خدا کی یاد کے لیے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھ، اور پچھلے پہر یاد الہی کے لیے اپنے بستر سے علیحدہ ہو جا۔ یہ تینوں باتیں تجھے خدا کا کامل بندہ بننے میں مدد کریں گی۔ درویشی یہ ہے کہ کسی شے کا لالچ نہ کر، جب بے طلب کوئی لائے تو منع نہ کر، اور جب لے تو پھر جمع نہ کر۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے جفا کشی اور محنت سے کام لے، اس سے تجھے خدا محتاجی سے آزاد کر دے گا۔